بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سلسلہ چل رہا ہے درس سیرت کا۔ آج دوسرا لیکچر ہے۔ اس کے اندر آپ کو سیدنا عبد المطلب کے بارے میں بتایا جائے گا۔ پچھلے لیکچر میں بتایا گیا تھا کہ عبد المطلب 509 میں مکہ کے اندر وارد ہوئے ہیں اور ان کا چچا مطلب اپنے پاس ان کو لے آیا یثرب سے مکہ میں، جبکہ عبد المطلب کی پیدائش ہے 497 عیسوی۔ جب 520 میں اس کے لگ بھگ مطلب فوت ہو جاتے ہیں یمن کے علاقے رومان کے اندر تجارتی سفر کے دوران میں، تو اب جو مکے کی سرداری ہے وہ آ جاتی ہے عبد المطلب کے سر۔ عبد المطلب بہت ہی نیک اور پارسا انسان تھے، اور عبد المطلب نے اپنی سرداری کے دوران میں بہت سی قبیح رسموں کو اور بدعات کو ختم کیا۔ مثلا انہوں نے شراب پر پابندی لگائی، زنا کو حرام قرار دیا، بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا اور اس کی کوشش کی، محرمات سے نکاح کو ممنوع قرار دیا، برہنہ جو کعبے کا طواف کیا جاتا تھا اس سے روکا، اور چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا انہوں نے جاری کی۔ یعنی یہ وہ قوانین ہیں عبد المطلب کے جو انہوں نے اپنی ریاست میں نافذ کیے، اور یہ سب قوانین قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ قوانین کہاں سے آتے تھے؟ یہ ان کی رؤیائے صالحہ ہیں، خواب کے اندر ان کو یہ ساری رہنمائی ملا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ سوئے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے سامنے، تو ان کو خواب میں کہا گیا کہ احفر مظنونہ، مظنونہ کو کھودو، کھدائی کرو مظنونہ کی۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ مظنونہ کیا ہے؟ اگلی رات پھر خواب میں آیا کہ احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ یہ سوچ میں پڑ گئی یہ طیبہ کیا ہے، اور سوال کیا۔ اس سے اگلی رات کو خواب میں جواب آیا کہ احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ اب پھر سوال باقی تھا کہ یہ زمزم کیا ہے، کیونکہ ایک عرصے سے زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا۔ جب بنو جرہم وہاں سے نکلے ہیں تو جاتے ہوئے وہ بیر زمزم کو بند کر گئے ہیں، اور خانہ کعبہ کے تحائف جو تھے وہ بھی کنویں میں پھینک کر اوپر سے اس طرح مٹی اور پتھر ڈال دیے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں زمزم کا کبھی کنواں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کنویں کو باریاب کرانا چاہتے تھے، تو عبد المطلب کو خواب میں یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ یہ بات لکھی ہے جناب محمد ادریس کاندلوی صاحب نے، ان کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ حصہ اول کے اندر یہ بات درج ہے، اور حوالوں کے ساتھ بڑی تحقیق والی کتاب ہے۔ اب بھی بات واضح نہیں تھی کہ یہ کہاں ہے زمزم، کہاں ہے یہ برہ۔ تو پھر کہا گیا احفر بین الرفث ودم، تو گوبر اور خون کے درمیان کی جگہ کو کھودو۔ عند قریۃ النمل، جو چیونٹیوں کی بستی ہے اس کے پاس سے زمین کی کھدائی شروع کرو۔ اور مزید علامت بتائی کہ عند نقرۃ غراب العاصم، کہ سفید کوا جہاں پر ٹھونگے مار رہا ہوگا اس جگہ پر کھدائی کرو۔ اتنا جب تعین ہو گیا تو یہ ساری نشانیاں ایک جگہ موجود تھیں۔ ہوا اس طرح کہ جانور کو ذبح کرنے لگے تو وہاں اس کا گوبر نکلا، اور ڈر کے چھوٹ کے جانور بھاگا ہے، اور دوسری جگہ پر وہ قابو آیا اور وہاں پر اس کو ذبح کر دیا گیا، اور اس کے خون کے نشان وہاں موجود تھے۔ اب عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو، اکلوتے ہی بیٹے تھے اس وقت، ایک ہی بیٹا تھا ان کا حارث، ان کو ساتھ لیا اور کہا کہ ہم کھدائی کریں گے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ چنانچہ زمزم کی کھدائی شروع ہوئی۔ کدال کے ذریعے، پھاوڑے کے ذریعے، اوزار کے ذریعے عبد المطلب کھودتے جاتے تھے، اور ان کا بیٹا حارث وہ مٹی ڈھوتا جاتا تھا اور سائڈ پہ پھینکتا جاتا تھا۔ قریش کے کسی اور صاحب نے ان کا ساتھ نہیں دیا، چنانچہ باپ بیٹا نے مل کے یہ بیر زمزم کی کھدائی کی ہے۔ 3 دن لگے ہیں اس میں، بالآخر پانی برآمد ہوا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا عبد المطلب نے۔ لوگ حیران ہوئے، دوڑے ہوئے آئے کہ کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو کنواں تھا زمزم کا بند، اس کو دریافت کر لیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی سے نواز دیا ہے۔ اب یہ
سلسلہ شروع ہوا پانی پینے پلانے کا، دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن ایک خرابی اس میں آ رہی تھی کہ جو حاسدین تھے، ظاہر ہے یہ عبد شمس کے لوگ ہوں گے اور امیہ کے لوگ ہوں گے جن کی رقابت تھی بنو ہاشم کے ساتھ، دشمنی تھی، اور وہی نوفل اور اس کی برادری، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں آ کے غسل کر جاتے اور پانی کو خراب کر دیتے۔ عبد المطلب اگلے دن جا کے پھر اس کی صفائی کرتے، پینے کے قابل بناتے، اور پھر شریر لوگ آتے اور پانی کو خراب کر جاتے نہا کے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو کہا کہ آپ دعا کریں اس کے لیے، تو انہوں نے دعا کی، اللہم انی لا احلها لمغتسل ولکن ہی لشارب حل، کہ اے اللہ یہ جو کنواں ہے یہ نہانے والوں کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ پینے والوں کے لیے یہ حلال ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہوا کہ اللہ نے دعا قبول کی۔ اب جو لوگ اس کو خراب کرنے آ رہے تھے زمزم کو، تو جو بھی نہا کے جاتا وہ بیماری کا شکار ہو جاتا اور خطرناک بیماری اس کو لگتی، حالانکہ زمزم کے اندر تو شفا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے دعا کی کہ یا اللہ میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے تو میں ایک بیٹے کو تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے دیے، 10 جوان ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خواب میں اس کو کہا یا عبد المطلب اوف بنظرک لرب ھذا البیت، کہ اے عبد المطلب اس خواب کو پورا کر، اس گھر کے رب کی خاطر اپنا خواب پورا کر، اپنی نظر پوری کر۔ اب یہ حکم انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بتایا کہ رب کا یہ حکم ہے کہ اپنی نظر پوری کرو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے وہی جواب دیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم کو دیا تھا۔ انہوں نے کہا اوف بنظرک وافعل ما شئت، آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہتے ہیں وہ آپ کریں، جس کو چاہیں رب کے راستے میں قربان کر دیں۔ قرآن اندازی کی گئی تو قرآن نکلا عبداللہ کے نام۔ اب عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے جب لینے لگے ہیں تو بہنیں آڑے آ گئیں، بیٹیاں آ گئیں کہ یہ تو اتنا پیارا ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ تو ابا جی اس کا ایک حل نکالتے ہیں۔ جی کیا حل ہے؟ کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں، ایک طرف 10 اونٹ لکھ کے رکھتے ہیں اور دوسری طرف اس کا نام لکھتے ہیں اور پرچی ڈال لیتے ہیں۔ پرچی ڈالی تو وہ عبداللہ کا نام تھا۔ اب اور پریشانی بن گئی کہ یہ لگتا ہے کہ عبداللہ نہیں بچیں گے، لیکن اصرار کیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں 10 اونٹ بڑھاتے جاتے ہیں اور جب اونٹوں کی پرچی نکلے گی تو پھر ہم بس کریں گے۔ چنانچہ 10 20 30 40 50 تاکہ 100 اونٹ جب پرچی پہ لکھ کے قرآن اندازی کی گئی تو پھر جا کے پورا اونٹوں کا نکلا، اور اس طرح یہ طے ہو گیا کہ اب اونٹوں کی قربانی کی جائے گی، عبداللہ کی نہیں کی جائے گی۔ اور یہاں سے ایک نیا قانون بھی وضع ہو گیا کہ اس سے پہلے خون بہا، یعنی قتل کا جو جرمانہ ہے، دیت ہے، خون بہا ہے، وہ 10 اونٹ ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہاں سے 100 اونٹ دیت قرار پائی کہ یہ ایک سر کی قیمت ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ تو عبداللہ بچ گئے، اس لیے بچ گئے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان سے آخری رسول کو پیدا ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو بچا لیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا کہ اس کی نسل سے آخری نبی کو پیدا ہونا تھا۔ یقین مانیے کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نیچے عبد المطلب اور پھر عبداللہ تک یہ جتنی پیڑھی ہے اور جتنا یہ سلسلہ ہے، یہ سارا ہی پاکیزہ لوگوں کا ہے، جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا، کبھی خرابیاں نہیں کی، کبھی جرم نہیں کیے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کیا کرتے تھے، اور یہ فخر گمانڈ اور غرور کے معنی میں نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکیزہ اجداد سے پیدا کیا ہے۔ یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا۔ چنانچہ عبداللہ بچ گئے، اور پھر عبداللہ کی شادی کی گئی، اور آمنہ کے ساتھ، بنو زہرہ کی ایک خاتون تھی آمنہ، اس کے ساتھ شادی کی گئی، اور اسی خاندان سے ایک اور عورت تھی حالہ، تو حالہ کے ساتھ عبد المطلب نے شادی کی، اور باپ اور بیٹا کی ایک ہی دن شادی ہوئی۔ باپ کی ایک نئی شادی ہوئی حالہ کے ساتھ، اور عبداللہ کی شادی ہوئی آمنہ کے ساتھ۔ اس طرح عبداللہ جو بیٹا بچ گیا ذبیح اللہ کہلایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں، ابن الذبیحین،
آپ 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ کے بارے میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بتایا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے اندر بقیہ سیرت بیان ہوگی۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔